یہ بات سمجھنے سے ماورا ہے کہ نیند میں روح کیسے قبض کی جاتی ہے، کیسے روح سے ملاقات کرتی ہیں، کہ کیا 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 کائنات اور کیا دنیا ہے یہ عالم برزخ جسے ہم کہتے ہیں۔ برزخ کا معنی پردہ، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیسے زندہ۔ وہ ایک زندگی ہے، وہ ایک زندگی ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں حاصل ہو سکتا کہ وہ زندگی کیا زندگی۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تمہیدی گفتگو تھی جو میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی کہ انسان یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، اور ایک روح جو اس کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کی ہے انسان نہیں سمجھ سکتا یہ۔ اور پھر یہ بھی آپ نے دیکھا اور سائنس بھی کہتی ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد بھی کچھ دیر انسان کی سینسز جو ہیں، حواس جو ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے یہ جدید دور میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر دین اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی اپنے الیکٹرک چیز کو، مثلا اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ کو چارج کرنے کے لیے چارجر پہ لگاتے ہیں نا، تو ایک لائٹ جلتی ہے جس سے جو یہ پتہ دیتی ہے کہ یہ چارج ہو رہا ہے۔ یا موبائل کی مثال لے لیں، موبائل پہ آپ چارجر لگاتے ہیں تو یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جب آپ پیچھے سے سوئچ آف کرتے ہیں تو کرنٹ تو بند ہو گیا، لیکن وہ جو لائٹ ہوتی ہے چارجر کی وہ کچھ دیر بعد آف ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ اس کو جو کرنٹ مل رہا تھا اس کے اثرات اس میں ابھی کچھ باقی تھے اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوئے۔ اور کرنٹ ہی ہوتا ہے نا جو موبائل کو چارج کرتا ہے اور بیٹری چارج کرتا ہے، اور بیٹری بھی دراصل کرنٹ ہی دیتی ہے اس کو، اس وجود کو جو پھر کام کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسم میں بھی روح جو ہے کوئی ایسا کرنٹ پیدا کرتی ہے جس سے یہ کام کرنے لگ جاتا ہے، اور جب یہ نکلتی ہے، اس کا سوئچ آف ہوتا ہے تو بھی اس کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں جن کو ختم ہونے پہ کچھ وقت لگتا ہے، لائٹ آف ہونے پہ کچھ وقت لگتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھتے ہو جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں شخص بصرہ، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، فرمایا اس وقت وہ اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روح تو نکل گئی، جا رہی ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی باقی ہیں اور وہ اس کے حواس کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو جاتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے، یہ اللہ رب العزت کا بنایا ہوا انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین اور خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا۔ اسی انسان کو اللہ رب العزت نے دل و دماغ دیے۔ آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پرکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ رب العزت نے علم الاسماء، چیزوں کو بنانا، ان کا نام رکھنا، ان کو سلیکٹ کرنا اور نام لیتے ہی چیز کا تصور ذہنوں میں آ جانا، یہ اللہ رب العزت نے صلاحیتیں ہیں جو انسان کو بخشی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر انسان غور کرے، جسے ہم نفسیات کہتے ہیں، اگر انسان غور کرے، سوچتا ہے، انسان سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، مثلا کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں پہ غور کر رہا ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے تو وہ سافٹ ویئر بنانے پہ غور کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ اس پر غور کرتا رہتا ہے انسان کی بیماریوں کے اوپر۔ لیکن یہ ہے ایک خاص سوچ، ایک خاص موضوع پر سوچنا، ایک خاص لائن پر سوچنا۔ اس کے علاوہ بھی انسان کا دماغ ایسا ہے، کیونکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، انسان کا دماغ ایسا ہے کہ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ یہ سوچ
یہ سوچ جو انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے، مختلف طرح کے خیالات جو انسان ہر وقت سوچتا رہتا ہے، یاد رکھیے جو آج ہم بات سمجھیں گے انشاءاللہ، اور جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ، اور جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ان خیالات کو معمولی نہ سمجھیں، یہ خیالات انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو بات میں نے اب آپ کے سامنے رکھی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا کہ ہم جو سوچتے ہیں، ہاں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر، کہ ہم کیسا بھی برے سے برا خیال سوچ لیں، کیسا بھی برے سے برا تصور ہمارے دماغ میں آئے، بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں ہم سوچ لیں کہ ہم نے ایسا کرنا ہے، ہم ایسے کریں، ہم ایسے ہو، سوچ لیں، اس وقت تک وہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ کی فہرست میں نہیں لکھا جاتا جب تک وہ صرف ایک خیال ہے، اس کو ہم عملی جامہ نہیں پہناتے۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم پر نماز میں آپ نے دیکھا کتنے خیالات آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لیکن معافی، تنہائی میں انسان بیٹھ کر کتنے خیالات آتے ہیں انسان پر، لیکن معافی، یہ معافی کا پروانہ جو ہے یہ بہت سہولت ہے، وگرنہ تو شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوتا، اللہ ماشاءاللہ انبیاء کو نکال کر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے خیالات، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب ہم اپنی گفتگو کو اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ خیالات جو انسان سوچتا ہے، ان خیالات کو جنم دینے والے، ان خیالات کو جنم دینے والے، یوں کہہ لیں، میں اپنی بات کو آسان کر کے مزید بیان کر دیتا ہوں، ہماری نفسیات پر اثر انداز ہونے والے قرآن کی روح سے سب سے زیادہ وہ لوگ ہی ہیں۔ یعنی میری بات کا جملہ یوں بنے گا کہ ایک انسان کی نفسیات پر سب سے زیادہ اثر دوسرے انسانوں کا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے جو میں نے بات، میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ کہیں گے کہ جی اصل تو وسوسے شیطان ڈالتا ہے، خیالات کو شیطان پیدا کرتا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے۔ سب سے پہلے جس کو ذکر کیا گیا آیت میں، کس کا رب؟ لوگوں کا رب۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جب کسی بات کو خاص طور پر ذکر کرتے ہیں اپنے ساتھ نسبت جوڑ کر، تو دراصل اس وقت اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے اس معاملے میں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک، بادشاہ، پھر الہ الناس، لوگوں کے معبود۔ یعنی پہلی تینوں آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی نسبت جو جوڑی ہے وہ الناس، لوگوں سے جوڑی۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تینوں دفعہ لوگوں کا ذکر کیا۔ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے الہ سے، لوگوں کے مالک سے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پھر ذکر کیا کہ کس بات سے پناہ میں آتا ہوں؟ وسوسوں کے خوف سے، وسوسوں کے حملے سے۔ الذي يوسوس في صدور الناس، جو ہمارے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور یہ صرف جنات نہیں، من الجنۃ والناس۔ اب آپ بتائیے اس آیت کا اگر لب لباب اور خلاصہ ہم نکالیں تو وہ یہ ہے کہ سورہ کا، اس سورہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے کہہ لیں، شیطانی وسوسوں سے پناہ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس میں 4 جگہ پر، بلکہ 5 جگہ پر لفظ انسان کا ذکر ہوا ہے اور 1 دفعہ لفظ جن کا ذکر ہوا۔
من الجنتی والناس، وہ جو سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں وہ کون ہے؟ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ انسان کو شیطان گمراہ تو کرتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن یہ جو ہمارے وسوسے ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں، وسوسہ وہ خیال جو یعنی بالکل فضول ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ مرض پر غور کر رہے ہیں، آپ اس کو وسوسہ تو نہیں کہیں گے نا، آپ سوچ ہی رہے ہیں، آپ کا دماغ، لیکن کیوں آپ ایک یوں کہہ لیں کہ آپ ایک بامقصد کام پر سوچ رہے ہیں، آپ ایک بامقصد چیز پر غور کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک کاروباری شخص ہے، وہ اپنے کاروبار پہ غور کر رہا ہے کہ کہاں انویسٹ کروں، کیسے پیسے کماؤں، ادھر کروں ادھر کروں، یہ کیا ہے؟ یہ اس کی ایک مقصد کی سوچ ہے۔ یہ ڈسٹرب نہیں کرتی انسان کو، یہ انسان کو اتنا ڈسٹرب نہیں، جو چیز ڈسٹرب کرتی ہے وہ وسوسہ ہے، اور وسوسہ وہ ہے جو بغیر مقصد کے انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ جو بغیر مقصد کے خیالات آتے ہیں یہی انسان کو بے سکون کرتے ہیں، یہی انسان کو بے سکون کرتے ہیں، اور ان کو پیدا کرنے والے سب سے زیادہ محرکات جو ہیں وہ دوسرے انسان ہی ہوتے ہیں۔ کیسے ایک انسان دوسرے انسانوں سے اثر قبول کرتا ہے؟ آپ نے یہ جج کیا ہوگا ہر انسان نے کہ دیکھیں، ہوتا یوں ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو اس وقت تو ہو جاتا ہے، ساتھ مطلب نہیں ہوتا، اگر کوئی خیال آئے بھی تو وہ کہتا ہے نہیں کچھ نہیں ہوگا، دفعہ کرو، ایک دفعہ کرو، اب کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بولنے لگا ہے، کچھ کسی کو دھوکہ ہی دینے لگا ہے۔ اچھا، پھر جب وہ تھوڑا نارمل ہوتا ہے، جب رگوں میں خون شیطان تیز کر دیتا ہے، اس وقت سمجھ نہیں آتی، جب تھوڑا نارمل ہوتا ہے پھر وہ سوچتا ہے یہ میں نے کیا کیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر وہ توبہ کرتا ہے، ہوتا یوں ہے دوبارہ پھر ایک وقت آتا ہے وہ پھر دوبارہ وہی گناہ کر لیتا ہے۔ ایسا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اس سے بڑی ذمہ نہیں کہ ایک گناہ سے انسان توبہ کرتا ہے لیکن اس پر قائم نہیں رہ پاتا، پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بڑے گناہ ہوتے ہیں جن سے انسان ایک دفعہ توبہ کر لے تو بس، مثلا کوئی سگریٹ ہی پیتا ہے نا تو وہ کوئی 20 دفعہ عزم کرے گا کہ بس اب نہیں چھوڑا، پھر پی لیتا ہے۔ عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری کی وجہ سے انسان فائنل اور مضبوط ڈیسیژن نہیں لے پاتا، لیکن ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنے ذہن سے، اپنی نفسیات سے، اپنی سوچوں سے اس گناہ کو نکال نہیں سکتا، یا اس نے ابھی نکالا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ جب وہ نارمل ہوتا ہے، اسے توبہ کا خیال آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ جو ذہن میں اس گناہ کے خیالات تھے وہ شیطان تھوڑا سا ہڈن کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا موبائل میں ہڈن فائلز ہوتی ہیں، چھپی ہوئی فائلز، شیطان دماغ میں اس کو ہڈن کر دیتا ہے۔ پھر جب دوبارہ اس طرح کا ماحول اور اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں تو شیطان اس ہڈن فائل کو دوبارہ شو کرتا ہے اور دوبارہ رگوں میں خون تیز ہوتا ہے اور انسان دوبارہ وہ گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات جس کو قرآن نے ہی ذکر کیا، انشاءاللہ گفتگو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار اچھا خاصا چلتا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی مندہ نہیں۔ اچھا، اس کے باوجود آپ دیکھیں گے تاجر حضرات اس کو بڑی اچھی طرح فیل کریں گے، اور جاب کرنے والے بھی اس کو اچھی طرح فیل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جاب کرتا ہے، اس کی جاب بالکل صحیح جا رہی ہے، کبھی کوئی خطرہ نہیں، نہ اس کو کوئی آثار ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس کی جاب ختم ہو سکتی۔
اس کے باوجود تاجر کو بھی اور جاب کرنے والوں کو بھی یہ دھڑکا لگا ہی رہتا ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے، پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا، پتہ نہیں سال بعد کیا ہوگا، کہیں کاروبار میں ایسے نہ ہو جائے ویسے نہ ہو جائے۔ جابینس کو یہ فکر رہتی ہے کہیں میری جاب ختم نہ ہو جائے، کہیں ایسے نہ ہو جائے، کہیں مجھے وہاں نہ ٹرانسفر کر دیں، کہیں، یہ ہر وقت یہ خیال آتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ایسے کوئی اثرات نہیں ہوتے نا، لیکن اس کے باوجود یہ خیالات، یہ پلاٹ خرید لیا ہے پتہ نہیں بکے گا نہیں بکے گا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ہم نے مزین کر دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور ان میں سے ایک چیز وَتِجَارَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں گھاٹا نہ پڑ جائے۔ آپ نے مثال کے طور پہ آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اب بات ہونے لگی ہے لوگوں کی، لوگ کیا کرتے ہیں اور لوگ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ ایک دفعہ اس کو بلاتے ہیں، وہ آگے سے بے رخی سے بولتا ہے، آپ کئی گھنٹوں تک ڈسٹرب رہیں گے۔ آپ ایک باپ اپنے بچے کو کوئی کام کہتا ہے، وہ بچہ آگے سے نہیں مانتا، آپ کئی گھنٹوں تک نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر ڈسٹرب رہیں گے کہ میں نے بچے کو بات کی، اس نے میری بات نہیں مانی، میں نے بچے کو کام کہا۔ بیوی کو کوئی کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتی، بیوی خامن کو کوئی کام کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، آپ کو ایک دفعہ لگے گا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسے بچوں کا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی بیوی کا، مر کھپ گیا ہوں میں ان کے لیے، بات ہی نہیں مانتے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفسیات ہے جو دوسرے لوگوں کے جملے، دوسرے لوگوں کی باتیں، دوسرے لوگوں کے رویے آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اندر ہی اندر سوچ کا ایک پہاڑ تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر لوگوں کے ساتھ ساتھ، مثال کے طور پہ یہ جدید دور ہے، ہمارے سامنے چونکہ اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم اس لیے آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا جدید دور کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں اب ڈسکس کرنے لگا ہوں لوگوں کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کے ساتھ، گرل فرینڈ، فیس بک پہ یا کسی اور سافٹ ویئر پہ لڑکیوں سے بات کرتے ہیں، پتہ بھی ہے یہ غلط ہے، کہتے ہیں ہم بات چیت سے آگے نہیں جاتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم بات چیت سے آگے نہیں، کچھ آگے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بس ملاقات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس سے آگے نہیں جاتے۔ جب ان سے کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو وہ مانتے ہیں غلط ہے، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ سکیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم ان کا دل نہیں دکھانا چاہتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، کیسے ان کو ریفیوز کریں، کیسے کسی لڑکی کے ہیلو کا جواب ہائی میں نہ دیں، ریفیوز کیسے کریں؟ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کو ریفیوز کر سکیں، انکار کر سکیں۔ یہ مسئلہ نوجوان نسل کا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے مرد، ان کی بیویاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے خامن جو ہیں وہ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، بس ہم باتیں کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا، جیسے کہ میں نے اکثر آپ کو یہ ذکر کیا کہ جب آپ کسی روڈ پر سے گزرتے ہوئے ایک فاحشہ لڑکی کی تصویر کسی سائن بورڈ پر دیکھ لیتے ہیں، جسٹ ایک نظر آپ نے دیکھا اور آپ کا دھیان دوبارہ ڈرائیونگ پہ آ گیا، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے بازار سے گزرتے ہوئے ایک فٹنگ والی، اسے ٹائٹس کہتے ہیں، ٹائٹس پہنی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا اور گزر گئی، کچھ نہیں ہوا، آپ کے خیال سے کچھ نہیں ہوا۔ یہ لوگ ہی ہیں نا جو اثر انداز ہو رہے ہیں، وہ میری بات یہ رکھیں، یہ لوگ ہیں، ان کی باتیں، ان کے رویے، ان کا کردار، ان کا آپ کو ماحول پرووائڈ کرنا، یہ آپ کے ذہن، آپ کی نفسیات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ کیسے ہوگا؟ اب انشاءاللہ یہ مزید بات کھل کے سامنے آئے۔
لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، کسی نے آپ کو تانا دے دیا، آپ نے سن لیا، بات ختم ہو گئی. کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، ختم ہو گیا. لیکن دماغ نے اس کو ختم نہیں کیا. آپ کی نظر نے دیکھا، ختم کر دیا. آپ نے دیکھا، آپ کے خیال میں ختم. دماغ نے اس کو ختم نہیں کیا. ہوگا کیا؟ جب آپ کبھی تنہا ہوں گے اور جب آپ فارغ ہوں گے، فارغ بھی ہوتا ہے نا انسان، یا آپ جب بالکل ریلیکس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کا وہ نفسیات کا مرکب آپ کی سوچ بنائے گا. اگر آپ نے لڑکیوں سے باتیں کرنے کو عادت بنایا ہے، دیکھنے دکھانے کو عادت بنایا ہے، تو آپ کے ذہن میں خیالات آئیں گے کہ یار میں ایسے کروں، میں ایسے فلاں لڑکی تک رسائی کروں، میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، یعنی برے ہی خیال آئیں گے. اگر دوستوں کی محفل میں شراب، زنا، جوئے کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ نہیں پیتے، نہیں کرتے، لیکن وہ باتیں آپ کے ذہن میں فیڈ ہوں گی، جب آپ تنہائی میں بیٹھیں گے وہی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. آپ یہی اکثر انسان مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے. کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، ہر بندہ اپنے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس کو کیا کر کے دیں گے، اس کے لیے سیونگ کیسے کریں گے. مستقبل کے بارے میں ہر بندہ سوچتا ہے. یہ جو سوچ ہے آپ سوچ کر دیکھ لیں، چونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے، ہمیں ہر طرف سے روپیہ، پیسہ، عورت، زر زمین زن، پلاٹ، زر زمین زن، یہ تینوں چیزیں نظر آتی. ہم اکثر لوگ بیٹھ کر تنہائی میں یہی سوچیں گے اب میں مستقبل میں کاروبار میں فلاں کامیابی کر لوں، فلاں چیز خرید لوں، فلاں سودا کر لوں. فلاں لڑکیوں کے بارے میں سوچے گا کہ فلاں لڑکی، فلاں لڑکی، فلاں لڑکی، اچھا اس سے دوستی، اس سے اب ایسے کروں گا، ویسے کروں گا. ہماری یہ سوچ بہت ختم ہو گئی کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں کہ مرنے کے بعد قبر میں میں کیسے کامیاب ہوں گا. جو بات میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ سوچنا، تنہائی کا سوچنا ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے کہ ہم یہ سوچیں تنہا بیٹھ کر کہ اللہ اگر میں ابھی مر گیا میرا کیا بنے گا، میں نے کتنوں کے پیسے دینے ہیں، میں نے کتنوں سے زیادتیاں کی ہیں. اچھا اگر میں رات کو سویا اور صبح مجھے جاگ ہی نہ آئی، رات کو سونے سے پہلے بھی انسان سوچ سوچ کر ہی سوتا ہے نا، ذکر و اذکار کی دعائیں یا عادت جن کو نہ ہو وہ کچھ سوچ کر ہی عجیب و غریب سوچے سوچتے ہی سو جاتے ہیں. تو وہ رات کو سونے سے پہلے اب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر مجھے صبح کو جاگ نہ آئی، میں بیدار نہ ہو سکا اور میں مر گیا، قبر میں مجھ سے پوچھا گیا، مجھ سے سوالات ہوئے، میں کیا جواب دوں گا، میں آخرت میں جنت میں کیسے جاؤں گا، میں اپنے اللہ کو کیسے راضی کر پاؤں گا، میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤں گا. یہ سوچ اور یہ خیالات اب ہمارے اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے گرد و نواح کے لوگوں نے اور ہمارے گرد و نواح کے ماحول نے ہمارے ذہن میں دوسری سوچیں اتنی فیڈ کر دی ہیں کہ یہ سوچ ہڈن ہو گئی. آپ نے دیکھا وہ جو بہت امپورٹنٹ فائلز ہوتی ہیں وہ آپ اپنی کمپیوٹر کی سکرین کے ڈیسک ٹاپ پہ رکھتے ہیں، ایک کلک کیا تو وہ سامنے آ گئی. موبائل کی سکرین پہ جو آپ کو زیادہ ضرورت جن کی فائلز کی ہوتی وہ آپ موبائل کی فرنٹ سکرین پہ رکھتے ہیں تاکہ میں ایک کلک کروں اور وہ فائل کھل جائے. یہ ایک کلک پہ جو فائلیں کھلتی ہیں یہ بے حیائی کی، عریانی کی، فحاشی کی، دغے کی، مال کمانے کی، دنیا داری کی، ایک دوسرے سے انتقام لینے کی، اس کے بعد کا جواب دے، یہ فائلیں ہماری فرنٹ سکرین پہ ہیں، ڈیسک ٹاپ کی سکرین پر، اور وہ ہم نے ہڈن کی ہوئی ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا بنے گا، قبر میں ہمارا کیا بنے گا، میرے اعمال میں سے بد اعمالیاں کتنی ہیں. وہ جس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے
اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اے انسان یہ تیرا نامہ اعمال آج ہم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت کسی اور سے فیصلہ کروانے کی، تو آج خود اپنے بارے میں حقیقت حال جانتا ہے، تجھے پتا لگ گیا قیامت آ گئی، تو نے جہنم جنت کو نہیں پہچانا تھا، دیکھ جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، تیرے رب نے یہ دن کا وعدہ کیا تھا، یہ دن قائم بھی ہو گیا، آج تو ہمارے سامنے کھڑا ہے، کسی سے فیصلہ نہیں کرواتے، اپنی کتاب کو پڑھ کے خود بتا دے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ سوچ اب نہیں رہی، یہ سوچ ہم نے سوچنا چھوڑ دی، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو اپنے ذہن سے ریموو نہیں کرتے، ڈیلیٹ نہیں کرتے، اور ہم اسباب ختم نہیں کرتے۔ ہم سے بار بار گناہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم گناہ کے اسباب ختم نہیں کرتے۔ جب ایک شراب پینے والے کو یہ پتا ہو کہ میں جب چاہوں گا مجھے شراب مل جائے گی، اس کی الماری میں پڑی ہوئی ہو، وہ 100 دفعہ کہے میں اب نہیں پیوں گا، اب نہیں پیوں گا، اب نہیں پیوں گا، یہ ارادہ کمزور ہوگا جب تک کہ اس کی رسائی شراب تک ختم نہیں ہو جاتی۔ صحابہ اکرام نے جب شراب حرام ہوئی تو کیا یہ تو نہیں کیا نا کہ چلو ہم پیتے نہیں مگر رکھ لیتے ہیں، سنبھال لیتے ہیں، بھائی پیتے نہیں سنبھال لیتے، نہیں، کیا کیا؟ بہا دی، نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اصل جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری ذہن سازی کرتے ہیں، ہماری سوچ بناتے ہیں اور ہماری سوچ کو بدلتے ہیں، اور پھر یہ غلط سوچ، یہ دنیا داری کی سوچ ہماری پریشانی کا، ہماری بے سکونی کا، ہمارے کمزور ایمان کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے کمزور ایمان کا کون نہیں جانتا کہ رزق اللہ رب العزت نے جو لکھ دیا وہ مل کر رہے گا؟ پھر کیوں انسان یہ کہتا ہے کہ حلال کمانا بہت مشکل ہے؟ یہ جملہ میں تو نہیں کہتا، آپ نے زبان زد عام سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں بھائی حلال نہ رہنا بہت مشکل ہے، حلال کما کے اس دور جینا بڑا مشکل ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے بقدر کفایت کر دیتا ہے۔ جس گناہ سے یاد رکھیں توبہ کرتے ہیں، کوشش کریں اس گناہ کے اسباب کو ختم کر دیں۔ وہ لوگ، وہ سوسائٹی، وہ ماحول جو آپ کو گناہ پر اکساتا ہے، گو کہ آپ وہ گناہ کرتے نہیں مگر آپ کے سوچ میں آتا ہے، اس سوسائٹی کو ترک کرنا، اس سوسائٹی کو چھوڑنا، اس کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ وہ قیامت کا دن ہوگا، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے روز انسان اپنی انگلیوں کو کاٹے گا غصے میں۔ جب انسان کا غصہ نہیں نا کسی پہ نکلتا، یہ کیفیت ہے غصے کی۔ جب غلطی بھی انسان کی اپنی ہو، جب غلطی بھی انسان کی اپنی ہو اور وہ غصہ بھی کسی دوسرے کمزور پر نہ نکال سکے، پھر انسان کا دل کرتا ہے اپنے آپ کو مارے، اپنا سر پھاڑے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو یہ کیفیت جب طاری ہوگی، اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، خود اپنے آپ کو کاٹے گا اور کہے گا یا اللہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اور آج مجھے یہ جہنم کا سامنا نہ کرنا، کاش کہ میں نے رسول کے، نبی کے رستے کو اپنایا ہوتا۔ اپنے گرد و نواح کے ماحول کو بدلیں، اپنے سوچ کو بدلیں، اور سوچ کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے گرد و نواح کا ماحول بدلا جائے۔
गुनाह तक रसाई हासिल करने के असबाब को खत्म कर दें। ला तक़रबुज़ ज़िना, कहने को तो ये एक रेड फूल है ना, बताएं आप, रेड फूल देने से कुछ होता है? येलो फूल देने से कुछ होता है? फूल क्या है? एक लड़के ने लड़की को फूल दे दिया, वो कह सकता है भाई फूल ही दिया है, क्या हो गया? लड़की कह सकती है इजहार ही किया है, किसी का दिल नहीं दुखा सकते। लड़के ने दिया, लड़की ने कहा मैं दिल नहीं दुखा सकती, मैंने कबूल कर लिया, फिर क्या हुआ? ये हुआ कि ये सबब बनेगा, ये चिंगारी बनेगी उस बड़ी आग की कि जिस तक पहुंचने के बाद सवाए पछतावे और सवाए निदामत के इंसान के पास और कुछ नहीं होता। कहने को ये वैलेंटाइन डे फूलों का तबादला है, कहने को ये इजहार मोहब्बत है, कहने को ये चाहते हैं जो इंसान बांट रहा है, लेकिन ये चाहते और ये इजहार मोहब्बत और ये फूल ये कांटे बन जाएं। आपने देखा होगा, आप 14 तारीख से पहले 13 तारीख को नौजवान पता क्या सोच रहे होंगे? वो कॉलेज के लड़के वो ये सोच रहे होंगे कल मैं किस किस को फूल दूंगा, कल मैं कैसे फूल दूंगा, फूल देके क्या कहूंगा, वो आगे से कैसे कबूल करेगी। बताइए है कि नहीं? ऐसे ही है, यही सोच रहे होंगे ना। क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि अगला दिन हमने ऐसा उनको दिखा दिया है, असबाब पैदा कर दिए हैं ना, असबाब पैदा कर दिए। अभी दिन आना है और उसके असरात सोचों पर पहले से। ये असबाब को खत्म करने की जरूरत है। ये मामूली ना समझें कि कोई एक हल्का सा काम हमने कर लिया, नहीं। गुनाह इंसान के ऊपर असर अंदाज होते हैं, उसकी सोच बदल देते हैं। जब सोच बदल जाती है तो आखिरत की फिक्र खत्म हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा, अक्सर उलमा जब कब्र का बयान या जहन्नुम या बयान करते हैं आखिरत का, तो अपने मौजू का जो इंतखाब करते हैं, आपने देखा होगा वो लिखा होता है फिक्रे आखिरत। अक्सर लोग अपने उन्वान के आखिर में क्या लिखते हैं, जिसमें जहन्नुम का, मौत का, कयामत का जिक्र होता है, तो क्या लिखते हैं? फिक्रे आखिरत। वो दरअसल आपको यही बताना चाहते हैं कि लोगों आखिरत के बारे में सोचा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करते हैं, जब सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से अक्लमंद कौन है, दाना कौन है, समझदार कौन है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से समझदार वो है जो अपनी मौत को याद रखता है, जो अपनी मौत की तैयारी करता है। हादिमिल लज़्ज़ात, क्या माना? कि जो मौत के बारे में सोचता है, जो मौत को याद रखता है, यानी उसको पता है मैंने मरना है, सोचता है कि मैंने मरना है और उसके लिए तैयार रहता है और अपनी जिंदगी का तज्जिया करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको जो कहा और जो सुना समझने की और